بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج آپ کے سامنے میں ذی الحج کے حوالے سے جو اعمال صالحہ ہیں، ان 10 دنوں کے روزوں کے متعلق اور ان 10 دنوں کی کیا فضائل ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذی الحجہ میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ کو اس قدر زیادہ محبوب ہیں کہ اتنا کسی اور دن میں پسند نہیں۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنا جان و مال لے کر نکلا، مال اور جان خرچ کرتے ہوئے خالی ہاتھ واپس ہوا اور شہید ہو گیا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 کے ایام کی فضیلت بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم ان ایام کی مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور طاق کی اور جفت کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے عظیم ترین دن قربانی 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد والا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن حجاج نے حج کے اکثر اعمال ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال کاٹنا، طواف زیارت اور سعی کرنا، یہ سب اعمال حجاج ادا کرتے ہیں۔ اور دیگر مسلمان اس دن نماز عید الاضحیٰ ادا کر کے قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ ذی الحجہ میں کس دن روزہ رکھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام 1 سے 9 تک میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ اس لیے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 ایام کا روزہ افضل ہے، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بقیہ ایام کی بنسبت سب سے زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 کی عبادت سے زیادہ کسی دن کی عبادت پسند نہیں۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے مساوی ہے۔ ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھنا، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے لیے کفارہ قرار دیا ہے۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے سے زیادہ محبوب نہیں، اس لیے 9 ذی الحجہ کے روزہ کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ نیز آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہ روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ کی یہ فضیلت حجاج کے علاوہ ان افراد کے لیے ہے جو عرفہ کے علاوہ مقامات میں ہوں۔ جو لوگ حج کے لیے عرفات میں موجود ہوں، انہیں حضور کی سنت کے مطابق روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل یکسوئی اور قوت کے ساتھ اپنی ذکر و عبادات میں مشغول رہیں۔ ذی الحجہ کا دن کا روزہ رکھنا، جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 سال اور آئندہ 1 سال کے لیے کفارہ قرار دیا، اور حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر میں مجھے کوئی روزہ عرفہ 9 ذی الحجہ کے دن سے زیادہ محبوب نہیں۔ 9 ذی الحجہ کے روزہ کی فضیلت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔